السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك اللهم رب زدنی علما۔ حاضرین مجلس، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ آج ہم قرآن و سنت کی باتیں سننے کے لیے مسجد اہل حدیث ٹین والی پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اس میں شامل ہونے والے تمام لوگوں کو معاف کر دے، تمام لوگوں کو بخش دے۔ حضرات گرامی، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ دین اسلام کو ماننے والے ہیں۔ ہم سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ کرے، اللہ اور اس کے رسول سے پیار نہ کرے اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنی ساری چیزوں کو قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو ایسا آدمی مسلمان نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے سورہ توبہ کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں چند محبوب اشیاء کا تذکرہ کیا ہے، چند بہترین اشیاء کا تذکرہ کیا ہے جن کو آدمی محبوب رکھتا ہے۔ ماں باپ، بیوی بچے، گھر بار، تجارت، یہ ساری چیزیں انسان کو محبوب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ایک انسان کو محبوب ہے تو محبوب ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں۔
اور محبوب ہونے سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ اسے محبوب نہ بنائیں، لیکن یاد رکھیے ان ساری چیزوں کی محبت اپنی جگہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنی جگہ ہے، ان ساری چیزوں سے بڑھ کر کے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ اگر ان ساری چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ گئی، بڑھ گئی اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے، تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے، اللہ مشکلات میں ہمیں ڈال سکتا ہے، اللہ رب العالمین پریشانیوں میں مبتلا کر سکتا ہے۔ کس پاداش میں؟ صرف اس پاداش میں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں دنیا کی محبت کو ترجیح دی ہے، دنیا کی محبت کو غالب کیا ہے۔ حضرات گرامی، ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ کوئی مسلمان جس سے پوچھا جائے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے۔ ہر مسلمان اس بات کا دعویٰ کرتا ہے، اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اور یہ مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ لیکن کیا ہمارا یہ اعلان کر دینا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے یہ کافی ہے؟ یہ چل جائے گا؟ میرے بھائیوں، ہم سب اعلان کریں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں، یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے کہ ہم سب اعلان کریں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے اتنے سارے انعامات ہیں، اتنے سارے اکرام ہیں، اتنی ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں کہ ان سب نعمتوں کو دیکھتے ہوئے ہم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے سارے احسانات ہیں کہ ان احسانات کی وجہ سے ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن بڑی بات یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں تو اللہ ہم سے محبت کرنے لگے، یہ بڑی بات ہے۔ ہم اللہ سے محبت کا اعلان کریں اور اللہ بھی اپنی محبت کا اعلان کر دے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی ہر اس شخص سے محبت کا اعلان نہیں کرتا جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اصول اور ضابطہ دیا ہے، کچھ طریقے بتائے ہیں، کچھ نسخہ دیا ہے، جس نسخے کو اپنایا جائے، جس چیز پر عمل کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی محبت کرنے لگے گا، اللہ تبارک و تعالی پیار کرنے لگے گا، اور اللہ تبارک و تعالی کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ آج میں یہی بتانا چاہوں گا کہ ہم سب تو اعلان کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اللہ تبارک و تعالی کن لوگوں کے بارے میں اعلان کرتا ہے کہ میں دنیا میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں، میں دنیا میں ان لوگوں سے پیار کرتا ہوں۔ آئیے چند چیزیں میں بتاؤں۔ سب سے پہلی چیز، اللہ رب العالمین کن سے محبت کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والے، حسن سلوک کرنے والے، بہترین بیہیویئر کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اب یہاں میں بتاؤں آپ کو کہ احسان کرنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے تو احسان کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ احسان کی دو قسمیں ہیں۔ احسان دو طرح کا ہوتا ہے، ایک احسان کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے اور ایک احسان کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے۔ ایک احسان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے اور ایک احسان کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے۔ دونوں کے ساتھ احسان کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرے گا، احسان کرنے والوں سے محبت کرے گا۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ احسان کا تعلق کیسے ہے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ احسان کا تعلق اس طرح ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں تو بالکل اللہ رب العالمین کی عبادت کے ڈھنگ سے کریں۔ کیسے کریں؟ ایسے کریں گویا ہم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ تصور پیدا نہ ہو تو اتنا تو تصور پیدا ہو جائے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اسی بات کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کے ارد گرد، اللہ کے نبی کے ارد گرد صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔
جبریل امین آتے ہیں، انسانی شکل میں آتے ہیں، اللہ کے نبی سے چند سوالات کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک سوال یہ تھا، اے اللہ کے نبی، مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ احسان کی ڈیفینیشن بتائیے، احسان کی تعریف بتائیے، احسان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور پیدا نہیں ہوتا تو اتنا تو تصور ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین ہماری ساری ایکٹیویٹی پر نظر رکھے ہوئے ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین کی اگر ایسی عبادت کی جائے، احسان کے جذبے سے عبادت کی جائے، تو ہم اپنی عبادتوں میں خشوع اور خضوع محسوس کریں گے، ہماری عبادتوں میں روح آئے گی، ہماری عبادتیں ہمیں سکون محسوس کریں گی، ہماری عبادتیں ہمیں چین اور سکون دیں گی، اور عبادتوں سے جو فائدہ ہے وہ فائدہ بھی ہمیں محسوس ہوگا۔ حضرات، ہم آج اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، صف میں کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اور ہاتھ باندھ کر کے جب صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو جس میں ہمارا مسجد میں ہوتا ہے، جس میں ہمارا صف میں لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہماری ذہنیت، ہمارا دماغ کہیں اور لگا ہوا ہوتا ہے، کہیں اور ہم حساب و کتاب کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی مسجد میں آ کر کے، اللہ کے گھر میں آ کر کے صرف جسم کی حاضری ہم دیتے ہیں۔ اسی لیے آج ہماری نمازوں کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے، آج ہماری نمازیں بیکار جا رہی ہیں، آج ہماری نمازیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس 21ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ایسی عبادت ہے، نماز ایسا نسخہ ہے جس کو اپنایا جائے، جس پر عمل کیا جائے، جس کو پڑھا جائے، جس کو ادا کیا جائے تو یاد رکھو، مصلی کو نماز، مصلی کو برائی سے، منکرات سے، فحش کام سے، غلط کام سے، اللہ کی معصیت سے روکتی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے روکتی ہے۔ یہ نماز جس کے اندر ہم خشوع اور خضوع نہیں کرتے، جو ہماری نماز روح سے خالی ہوتی ہے، اسی لیے ہماری نماز احسان کے جذبے سے نہیں ہوتی، اور جب ہماری نماز احسان کے جذبے سے نہیں ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اپنی نمازوں میں احسان لے آئیے، اپنی نمازوں میں احسان والا جذبہ لے آئیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرنے لگے گا۔ اور احسان ایک اور مخلوق کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ضرورت مند ہے، کوئی حاجت مند ہے، اس کی حاجت کو پورا کیا جائے، کوئی پڑوسی ہے تکلیف میں ہے، اس پڑوسی کو کی دیکھ بھال کی جائے، کوئی رشتہ دار آیا، رشتہ دار سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملا جائے، گویا کہ اللہ رب العالمین کی مخلوق کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آیا جائے، یہ احسان ہے، اور اللہ رب العالمین اسی احسان کو پسند کرتا ہے۔ احسان یہ بھی ہے مخلوق کے ساتھ کہ کسی کو ضرورت ہے، کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے، ہم نے اسے اس چیز کو اٹھا کر کے دے دیا، اور دینے کے بعد ہم بھول جائیں کہ ہم نے کسی کو کچھ دیا تھا، ہم نے کسی کے ساتھ اچھائی کی تھی، ہم نے کسی کی مدد کی تھی، ہم دے کر کے بھول جائیں، اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں ہم اس چیز کو نوٹ کرانے اور لکھوانے کی کوشش کریں، اور اپنے ذہن و دماغ سے اس بات کو نکال دیں کہ ہم نے کسی کی مدد کی تھی، تو یہ احسان ہے۔ آج ہم احسان تو کرتے ہیں، ہم احسان تو کرتے ہیں، مدد تو کرتے ہیں، لیکن ہماری مدد کس طرح کی ہوتی ہے، کس درجے کی ہوتی ہے؟ اس درجے کی ہوتی ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ احسان کیا، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا، کسی کے ساتھ بہترین برتاؤ کیا، ضرورت آنے پر ہم احسان جتلا دیتے ہیں، ضرورت آنے پر ہم اس کے سامنے اس بات کو کہہ ڈالتے ہیں جس بات کو نہیں کہنا چاہیے، ہم کہہ ڈالتے ہیں ہم نے فلاں موقع سے، ہم نے فلاں دن ہم نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، تم بے یارو مددگار تھے، ہم نے تمہاری مدد کی تھی، تم آج ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہو۔ احسان بھی کیا جائے تو اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا جائے، یہ احسان انسان کو اللہ کی محبت دلائے گا۔ اللہ کی محبت چاہتے ہیں، یہ سوچ ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہو جائے، ہم سے اللہ محبت کرنے لگے، تو ایک کام اور کریے،
دوسرا نسخہ یہ ہے کہ صبر اور تحمل سے کام لیجئے، برداشت اور صبر سے کام لیجئے۔ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف ہو جائے، اس پریشانی اور مصیبت پر صبر کیجئے، اور یہ صبر کرنے والے اللہ رب العالمین کو پسند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کسی پریشانی میں گر جائیں تو ہم اللہ رب العالمین پر یقین کرتے ہوئے صبر کریں اور اللہ پر اعتماد کریں کہ یہ پریشانی آئی، یہ مصیبت آئی، یہ تکلیف آئی، اس پریشانی کو اللہ رب العالمین دور کرنے والا ہے۔ اس پریشانی کو ختم کرنے والا ختم کرنے والی ذات ایک ہی ذات ہے، وہ ذات رب العالمین کی ذات ہے جو عرش پر مستوی ہے۔ اسی ذات سے ہم لو لگائیں، اسی ذات سے ہم پریشانی کو ختم کرنے کی امید رکھیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں بارالہ جو پریشانی آئی ہے، جو مصیبت آئی ہے، جس تکلیف میں ہم گھرے ہوئے ہیں، اے اللہ اس پریشانی کو تو ہی دور کرنے والا ہے، اس پریشانی کو تو ہی ختم کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما دے، ہماری مصیبت کو دور فرما دے، ہماری تکلیف کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمیں چین اور سکون کی زندگی عطا فرما، اور رب العالمین کی ذات ہماری مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ ہم اس سے مانگ کر کے تو دیکھیں، ہم اس سے مدد طلب کر کے تو دیکھیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جو اپنے بندوں پر ہمیشہ رحمت اور شفقت کی نظر ڈالتی ہے۔ وہ ذات ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ ہمارے بندے چین اور سکون میں رہیں، ہمارے بندے چین اور سکون کے ساتھ دنیا کے اندر زندگی گزاریں۔ تو مصیبت آئے، اس مصیبت میں اللہ رب العالمین سے صبر کی توفیق مانگے، اور مصیبت میں صبر کی توفیق مانگ کر کے جزا اور فضا سے باز آ جائیں۔ اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، اے مومنو، اے اللہ والو، سنو، جب مصیبت آئے، پریشانی آئے تو صبر و صلاۃ کے ذریعے سے، نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد چاہو۔ وبشر الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بشارت دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت دیتا ہے، اس نعمت کی بشارت دیتا ہے جس نعمت کو اور جس جگہ کی نعمت کو یہ دنیا کی آنکھ نے نہ دیکھا ہے، نہ اس دنیا کی آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ اس دنیا کا دل محسوس کر سکتا ہے۔ حضرات صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیجئے، آیت کریمہ میں غور کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے مدد چاہو۔ مصیبت آ جائے صبر کرو، مصیبت آ جائے صبر کے ساتھ ساتھ نماز پڑھو۔ آیت کریمہ میں ایک نقطہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا جب مصیبت آ جائے، پریشانی آئے تو صبر بھی کرو اور نماز بھی پڑھو، صبر بھی کرو اور نماز بھی پڑھو۔ لیکن آگے اللہ کریڈٹ کس کو دے رہا ہے؟ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے خوشخبری نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں صبر کرنے والوں کو خوشخبری دی ہے۔ کیا مطلب؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاۃ کو چھوڑ دیا، نماز کو چھوڑ دیا، مصلی کو خوشخبری دینا چھوڑ دیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یہ بتانا چاہتا ہے اے مومنوں، اے مسلمانوں، تکلیف آئے، مصیبت آئے، صبر کرو، اور صبر کو تقویت دو نماز کے ذریعے سے، صبر کو تقویت پہنچاؤ نماز کے ذریعے سے، کیونکہ صبر کے اندر نماز تقویت دیتی ہے، صبر کے اندر نماز مضبوط کی دیتی ہے، اور صبر کو مضبوط نماز بناتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اٹھا کر کے دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت آنے پر جزا فضا نہیں کیا۔ مصیبت آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ مشرکین نے آپ کو تکلیفیں دی، مشرکین نے آپ کو برا بھلا کہا،
मुशरिकीन ने आपको शायर और मजनू कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शायर और मजनू कहे जाने पर कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह के नबी सब्र करते रहे। ताइफ का वाकया उठाइए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी और आपकी खैर भलाई के लिए, अपनी उम्मत की खैर भलाई के लिए, अपनी उम्मत को जहन्नम के गड्ढे से निकालने के लिए ताइफ का सफर कर रहे हैं, ताइफ की वादी में जाते हैं। अल्लाह के नबी ये सोच करके जाते हैं, ये तसव्वुर में जाते हैं, चलो मेरी कौम के लोग, मक्का वाले, मेरे घराने वाले, मेरे सोसाइटी वाले, मेरे मोहल्ले वाले मेरी बात नहीं मानते, मेरी बात पर अमल नहीं करते, चलो हम अपने घर से, अपने इलाके से, अपने मोहल्ले से निकलते हैं, ताइफ की वादी में चलते हैं। ताइफ की वादी में चल करके ताइफ वालों को इस्लाम की दावत देते हैं, ताइफ वालों को अल्लाह का कलाम सुनाते हैं, ताइफ वालों को अल्लाह की तौहीद बतलाते हैं, ताइफ वालों को एक रब की पूजा का पाठ पढ़ाते हैं। अल्लाह के नबी इस तसव्वुर में ये सोच करके गए, चलो ताइफ वालों को तौहीद का पाठ पढ़ा करके आएंगे, हो सकता है ताइफ वाले, हो सकता है ताइफ वाले मुसलमान हो जाएं, इस्लाम ले आएं, कलमे तौहीद का इकरार कर लें। लेकिन प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की वादी में जाते हैं, वहां के लोग आपकी बातों पर अमल नहीं करते, आपकी बातें सुनते नहीं, बल्कि उल्टा ये होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुछ बदमाश किस्म के लड़कों को, कुछ उबाश किस्म के लड़कों को लगा देते हैं, आपके ऊपर मुसल्लत कर देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ओबाश लड़के, ओ बदमाश किस्म के लड़के, कौम के रजील लड़के अल्लाह के नबी के ऊपर पत्थर बरसाते हैं, अल्लाह के नबी को पत्थरों से मारते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म लहू लहान हो जाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसमें लहू लहान हो जाता है, आपके पैर मुबारक से खून रिसने लगता है, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी बेहोश हो जाते हैं। इस आलम में अल्लाह रब्बुल आलमीन को बर्दाश्त नहीं होता, अल्लाह तबारक व तआला आसमान से फरिश्तों को भेजता है, ऐ फरिश्तों जाओ मेरा नबी परेशान है, ऐ फरिश्तों जाओ मेरा नबी परेशान है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह परेशान है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को ताइफ वालों ने सताया है, ताइफ वालों ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऊपर पत्थर बरसाया है, ऐ फरिश्तों जाओ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से इजाजत तलब करो। अगर वो इजाजत देते हैं तो ताइफ वालों को इसी दो पहाड़ी के दरमियान पीस दो, उनकी नस्ल बाकी ना रहे, उनका वजूद बाकी ना रहे। फरिश्ते आसमान से आते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास से आते हैं, अल्लाह के नबी के पास आकर के कहते हैं, ऐ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अगर आपका हुक्म हो, आपका आर्डर हो, आप कहें तो आज आपको जिन्होंने तकलीफ दी है उनको इस वादी में रख करके, इस पहाड़ के दरमियान रख करके इन्हें पीस दिया जाए, इनका वजूद खत्म कर दिया जाए, इनका वजूद खत्म कर दिया जाए। क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? अल्लाह के नबी कहते हैं, ऐ फरिश्तों मुझे ये बात गवारा नहीं कि मैं इन लोगों के वजूद को खत्म करा दूं, मैं तो ये लोग मुसलमान नहीं होते, ये लोग इस्लाम नहीं ले आते, मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूं कि इनकी अगली नस्ल ईमान ले आएगी, इनकी अगली नस्ल मुसलमान होगी। और ऐसा ही हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बाद में ताइफ वाले ईमान ले आए, मुसलमान हो गए और कुरान और सुन्नत के मानने वाले हो गए। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा सब्र किया, कैसे सब्र का मुजाहिरा किया, और उस सब्र का फल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ही में मिला। तो हजरात गिरामी, हम सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें। सब्र करने वाला ऐसा शख्स है जिससे अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत करता है। सब्र करने वालों से अल्लाह मोहब्बत करता है। किससे अल्लाह मोहब्बत करता है? तीसरे लोग, तीसरे किस्म के लोग जो अदलो इंसाफ करते हैं, जो अदलो इंसाफ करते हैं उनसे भी अल्लाह मोहब्बत करता है। किसी चीज में फैसले के लिए किसी को बिठा दिया गया, दो फरीक आपस में लड़ गए किसी चीज को लेकर के, एक तीसरे को उसका सालसी और हकम बना दिया गया, फैसल बना दिया गया, और वो फैसला करने वाला शख्स बगैर किसी की तरफदारी किए हुए अदलो इंसाफ पर मबनी फैसला करता है, तो याद रखो ऐसे शख्स से अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत करता है, ऐसे शख्स से अल्लाह तबारक व तआला प्यार करता है। कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन,
اللہ تبارک و تعالیٰ مقسط سے، انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ انصاف کیجئے، عدل کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیجئے۔ یہ انصاف کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں، انصاف کرنے والے اللہ کو پیارے ہیں، انصاف کرنے والے بندے اللہ کی نظر میں بہت ہی بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ حضرات گرامی، آج انصاف، عدل و انصاف کا تو تصور ہی نہیں کیا جاتا۔ آج حکم اور ثالثی اور فیصلہ کرنے والے آج فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں ہماری طرف کا کون ہے، ہمارا رشتہ دار کون ہے، ہمارا قریبی کون ہے۔ اب جب معلوم چل جاتا ہے دونوں فریقوں میں جو سب سے زیادہ اس سے قریب رہتا ہے، اسی کے مطابق فیصلہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اسی کے مطابق فیصلہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگرچہ وہ غلط ہے، وہ ناحق پر ہے، اس کے باوجود آدمی یہ سوچتا ہے کہ فیصلہ کریں تو اپنے والے کے حق میں کریں۔ یاد رکھیں، بے انصافی کرنے والا اور عدل نہ کرنے والا اللہ رب العالمین کے ہاں مبغوض ہے، اور انصاف کرنے والا اللہ کو پسند ہے، اور انصاف کرنے والے اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ پائیں گے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب کے لیے ساری مخلوق کو جمع کرے گا، دنیا والوں کو جمع کرے گا، سارے لوگ میدان محشر میں ہوں گے، میدان محشر کی تکلیف میں، میدان محشر کی مصیبت میں مبتلا ہوں گے۔ کوئی ٹخنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی کندھے تک، اور کوئی پورا کا پورا پسینے میں ڈبکی لگا رہا ہوگا۔ سب لوگ مصیبت اور پریشانی میں ہوں گے، سب یہی سوچ رہے ہوں گے کسی طریقے سے جلد از جلد فیصلہ کر دیا جائے۔ اس حالت میں، ان عالم میں اللہ تبارک و تعالی کچھ ایسے خوش نصیب بندے کو لے آئے گا جو اللہ تبارک و تعالی کا خصوصی سایہ پائیں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی سایہ پائیں گے، اور وہاں نہ کسی قسم کی گرمی ہوگی، نہ کسی قسم کی ٹھنڈک ہوگی، وہاں سکون اور چین ہوگا، وہاں سکون ملے گا، چین ملے گا۔ کس کو ملے گا؟ ان 7 لوگوں میں سے ایک شخص عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل، شاب نشأ فی عبادۃ اللہ، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل قلبه معلق، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 طرح کے لوگ اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کو پائیں گے، انہی میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا، ایک قسم کے لوگ وہ لوگ بھی ہوں گے جو دنیا میں رہتے ہوئے عدل انصاف کے دامن کو ہاتھ میں تھامے رہتے تھے، عدل انصاف کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے۔ ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ رب العالمین کے خوش نصیب بندے ہیں، اللہ رب العالمین کے محبوب بندے ہیں۔ اور یاد رکھیے، ایسا انصاف اور ایسا عدل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں کر کے دکھایا ہے کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، اے کلمہ لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں، سنو، انصاف چاہتے ہو، انصاف کرنا چاہتے ہو تو پیارے نبی کی سیرت کو دیکھ لو، پیارے نبی کے طریقے کو دیکھ لو، اور پیارے نبی کے اسوہ کو دیکھ لو۔ اگر تم پیارے نبی کے اسوہ کو دیکھ لو گے تو اسی اسوہ کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت جس کا نام فاطمہ تھا، اور قبیلہ مخزوم سے تعلق رکھتی تھی، اور فاطمہ نامی عورت چوری کر لیتی ہے، اور چوری اتنی کہ اس چوری پر اس کا ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ پیارے نبی کر دیتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس کے ہاتھ کو قلم کیا جائے گا۔ جب یہ فیصلہ اللہ کے نبی کا لوگوں کے درمیان عام ہوتا ہے، اس قبیلے کے لوگ، اس خاندان کے لوگ سنتے ہیں کہ قبیلہ مخزوم کی عورت کا ہاتھ کاٹا جائے گا، قبیلہ مخزوم کی عورت کا ہاتھ قلم کیا جائے گا۔ سارے لوگ تعجب کرتے ہیں، سارے لوگوں کو فکر ہو جاتی ہے کہ آج قبیلہ مخزوم کی ناک کٹنے والی ہے، آج قبیلہ مخزوم کی عزت جانے والی ہے، آج قبیلہ مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ قوم کے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں،
رائے اور مشورہ کرتے ہیں، رائے اور مشورہ کرتے ہیں کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو نبی کا قریبی ہے، نبی کا قریبی ہے، نبی اسے سب سے زیادہ مانتے ہیں، ان کو بلا کر کے کہا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کو تبدیل کرا دو۔ فیصلے کو مخزوم کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سب سے قریبی صحابی حضرت اسامہ ابن زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کرتے ہیں، ان کو لے آتے ہیں اپنی مجلس میں، اپنی میٹنگ میں لے آتے ہیں اور ساری باتیں سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو میری قوم کے لوگ، میری قبیلہ کی ایک عورت فاطمہ نامی نے چوری کر لی ہے اور اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ہاتھ کو کاٹا جائے گا۔ تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کر سکتے ہو، جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ تبدیل کرانے کی کوشش کرو۔ حضرت اسامہ ابن زید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی معاملہ ایسے ایسے ہے، اے اللہ کے نبی معاملہ ایسے ایسے ہے، اے اللہ کے نبی آپ فیصلہ تبدیل کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسامہ ابن زید کی بات سنتے ہیں آپ کا چہرہ بدل جاتا ہے، آپ کا چہرہ غصے میں آ جاتا ہے اور اللہ کے نبی حضرت اسامہ سے کہتے ہیں اے اسامہ کیا تم اللہ کے حدود میں تبدیلی کرنا چاہتے ہو؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حدود قائم کی ہیں اس کو بدلنا چاہتے ہو؟ کان کھول کر کے سن لو اے اسامہ ابن زید، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو فاطمہ بنت محمد کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا، فاطمہ بنت محمد کا بھی ہاتھ قلم کیا جاتا۔ یہ تو قبیلہ مخزوم کی عورت فاطمہ ہے، اگر رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا۔ حضرات گرامی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کر کے اور یہ ارشاد فرما کر کے یہ بتلا دیا، چاہے کتنے بڑے سے بڑا قبیلے کا آدمی کیوں نہ ہو، کتنے عزت دار گھرانے کا آدمی کیوں نہ ہو، اس کا فیصلہ ایک ہی فیصلہ ہوگا جو شریعت کی نگاہ میں ہے، اور جو شریعت نے فیصلہ کر دیا ہے وہی فیصلہ امیر کا بھی ہوگا، وہی فیصلہ غریب کا بھی ہوگا، وہی فیصلہ ایک اونچے خاندان کا بھی ہوگا، وہی فیصلہ ایک رذیل اور گھٹیا خاندان کا بھی ہوگا۔ کوئی کسی طرح سے ڈیفرنٹ نہیں ہوگا، کوئی اونچ نیچ کا معاملہ اسلام میں نہیں کیا جائے گا۔ حضرات گرامی، یہ عدل و انصاف کا دامن ہاتھ میں تھامے رہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرنے لگے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کیسے کرے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرے گا ایک اور چیز، ہم اپنے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف رکھیں، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھیں، اللہ کی خشیت رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں بے شمار مقام پر کہتا ہے اے لوگو اللہ رب العالمین سے ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اللہ رب العالمین سے ڈرو، اے لوگو اللہ کا خوف رکھو اور اللہ رب العالمین کی خشیت اپنے دل میں رکھو۔ یہ خشیت، یہ خوف، یہ ڈر کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا ڈر کہ ہمیں اعلان کرے کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈر ہے، ہمیں اللہ رب العالمین کا خوف ہے، یا اس طریقے سے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ڈر سے ایک کونے میں، گھر کے ایک کنارے میں بیٹھ جائیں، یہ اللہ کا ڈر ہے؟ نہیں، اللہ کا ڈر کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا ڈر کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی کہ صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ان یطاع فلا یعصى، ان یطاع فلا یعصى، وان یشکر فلا یکفر، وان یذکر فلا ینسى۔ تقوی کی تعریف حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ان یطاع فلا یعصى، اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی بات مانی جائے، اللہ کی شریعت پر عمل کیا جائے، پیارے نبی کے طریقے کو مانا جائے اور اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، اللہ کے قانون کی خلاف ورزی نہ کی جائے، نبی کی شریعت کو پسے پشت نہ ڈالا جائے بلکہ نبی کی شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ وَإِن يُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى، ہمیشہ اللہ کا ذکر کیا جائے، ہمیشہ اللہ رب العالمین کو یاد کیا جائے، اذکار و تسبیحات ہمیشہ زبان پر رکھی جائیں، ہمیشہ اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے اور ورد کیا جائے۔ فلا ینسا، اللہ کو بھولا نہ جائے، اللہ رب العالمین کو بھولا نہ جائے۔ آج تو ہم سب اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، ہم سب اللہ رب العالمین کو بھولے ہوئے ہیں، ہم سب اللہ کے قریب نہیں۔
آج مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں، پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں، مصائب میں کیوں گھر رہے ہیں، اغیار کا خوف کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ آج ہم نے اللہ کا ڈر اپنے دلوں سے نکال دیا ہے۔ آج ہم نے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چھوڑ دیا ہے، اللہ کو بھول گئے ہیں، اللہ رب العالمین کو بھول گئے ہیں، اللہ کے دین کو بھلا دیا ہے۔ صرف اپنے مفاد کی خاطر، اپنے مفاد کی وجہ سے ہم کسی سے ملتے ہیں، کسی کو یاد کرتے ہیں اور کسی سے تعلق بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں فلا ینسا، اللہ کو بھولا نہ جائے۔ اور تیسری چیز بتاتے ہیں، تیسرا پوائنٹ، وَإِن يُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرْ، اللہ کا شکر کیا جائے، اللہ کی شکر گزاری کی جائے، اللہ کی ناشکری نہ کی جائے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، جو انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کیے ہیں، ان انعامات کے بدلے اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کی جائے۔ انعامات کتنے ہیں، گنتے رہیں اور گنتی پوری نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ بس تمہارا فرض یہ بنتا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں میں جیو، تم اللہ کی نعمتوں میں پلو، تم اللہ کی نعمتوں میں زندگی گزارو۔ اس زندگی گزارتے ہوئے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو، اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرو۔ یہی اللہ کو مطلوب ہے، یہی اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ ایک بندہ دنیا میں اللہ کی نعمتیں استعمال کرے، لیکن اللہ رب العالمین کو بھولے نہیں اور اللہ کا شکر گزاری کرے، اللہ کی ناشکری نہ کرے۔ حضرات گرامی، اللہ کی محبت چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے اللہ محبت کرے، تو یہ ساری نسخے اپنانے پڑیں گے، ان ساری چیزوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرنے لگے گا، جب اللہ تبارک و تعالی ہم سے پیار کرنے لگے گا، تو یہ اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہو جائے گی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بہت بڑا نتیجہ ہے اور بہت ہی بہترین نتیجہ ہے۔ جس چیز کے ہم طلبگار ہوتے ہیں، جس چیز کو ہم چاہتے ہیں دنیا کے اندر، وہ ساری چیزیں مل جائیں گی اور اس سے بڑھ کر کے مل جائیں گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے محبت کرنے لگتا ہے، اللہ رب العالمین جس سے پیار کرنے لگتا ہے، تو اس پیار اور اس محبت کے بدلے آسمان میں جبریل امین کو ندا دیتا ہے، جبریل امین کو آواز دیتا ہے، اے جبریل، میں دنیا میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، فلاں سے پیار کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ روح الامین، جبریل امین، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پکار کر کے کہتا ہے اے جبریل، میں دنیا میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ جبریل امین کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات جب کہتا ہے تو اس بات کو میں سن کر کے اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمان میں ندا دیتے ہیں، آسمان میں آواز دیتے ہیں کہ اے لوگو، اے آسمان کے لوگو، اے آسمان کی مخلوق، سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، فلاں شخص سے پیار کرتا ہے، تم لوگ بھی فلاں سے محبت کرو، تم لوگ بھی فلاں سے پیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس شخص سے دنیا میں پیار کرنے لگتا ہے، جبریل امین پیار کرنے لگتے ہیں، محبت کرنے لگتے ہیں، تو پھر آسمان کی ساری مخلوق بھی اس شخص سے محبت کرنے لگتی ہے۔ جب آسمان کے سارے لوگ اس آدمی سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو محبت منتقل ہو کر کے دنیا میں آتی ہے، دنیا میں محبت منتقل ہو کر کے آتی ہے اور دنیا والے اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں، دنیا والے اس شخص سے پیار کرنے لگتے ہیں، اس شخص کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین جب کسی سے محبت کرتا ہے تو آسمان میں جبریل کو ندا دیتا ہے، جبریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جب جبریل محبت کرنے لگتے ہیں تو جبریل آسمان میں سارے فرشتوں میں ندا دیتے ہیں، سارے فرشتے اس آدمی سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جب سارے فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں تو محبت منتقل ہو کر کے دنیا میں آتی ہے اور دنیا کے سارے لوگ اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس شخص سے پیار کرنے لگتے ہیں، اس شخص کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس شخص کو وقار اور عزت دیتے ہیں، اور ایسے شخص دنیا میں پیارا ہوتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں پیارا ہوتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں محبوب ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، ہم اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہی چاہتے ہیں کہ دنیا میں عزت ملے، یہی چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں لوگ ہاتھوں ہاتھ لیں، یہی چاہتے ہیں دنیا میں لوگ ہماری تعریف کریں۔ آپ
خود سے تعریف نہ کرائیے، بلکہ یہ کوشش کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری تعریف کرے۔ جب اللہ ہماری تعریف کرنے لگے گا تو پھر پوری دنیا ہماری تعریف کرنے لگے گی، پھر ہمیں کسی سے تعریف کرانے کی محتاجگی نہیں ہوگی، خود اللہ تبارک و تعالی ہماری تعریف کرائے گا۔ اور یاد رکھیے، جب اللہ تبارک و تعالی ہم سے نفرت کرنے لگے، ہم سے بغض رکھنے لگے، ہمیں ناپسندیدہ کر دے، تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی پھر آسمان میں حضرت جبریل کو ندا دے گا، جبریل میں دنیا میں فلاں سے فلاں سے نفرت کرتا ہوں، فلاں کو مبغوض رکھتا ہوں، اے جبریل تم بھی اس کو ناپسند کرو، تم بھی اسے مبغوض رکھو۔ جبریل امین کہتے ہیں میں بھی اس سے نفرت کرنے لگتا ہوں۔ جب جبریل امین نفرت کرنے لگتے ہیں تو جبریل امین آسمان میں سارے فرشتوں کے درمیان یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے فرشتوں، اللہ فلاں سے نفرت کرتا ہے، میں بھی فلاں سے نفرت کرتا ہوں، تم لوگ بھی فلاں سے نفرت کرو۔ لہذا آسمان میں سارے فرشتے اس شخص سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ نفرت دنیا میں منتقل ہو کر کے آتی ہے، اور دنیا والوں کی نگاہوں میں بھی وہ شخص مبغوض ہو جاتا ہے، وہ شخص رذیل ہو جاتا ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اس کا کوئی وقار نہیں ہوتا، اسے لوگ ذلیل اور حقیر سمجھتے ہیں، اسے لوگ بیکار سمجھتے ہیں، اسے کوئی عزت نہیں دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اگر ہم سے محبت کرنے لگے تو دنیا میں ہماری عزت کو، دنیا میں ہمیں عزت دے گا، لوگوں سے عزت دلوائے گا، اور ہم نیک نام ہوں گے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ناپسند کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے غصہ ہو جائے، تو پھر دنیا میں جتنی بھی عزت کرا لیں وہ عزت ذلت میں بدل جائے گی، وہ عزت ذلت میں بدل جائے گی، کبھی عزت نہیں آئے گی، کیونکہ عزت دینے والا اور رب العالمین کی ذات ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وقار دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلت دے دیتا ہے۔ اور عزت اسی کو دیتا ہے جو اللہ کی عزت کرتے ہیں، جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے حکم کو مانتے ہیں، اور ذلیل اسے کرتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی معصیت کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم سب کو اپنا محبوب بندہ بنا لے۔ الہ العالمین تو ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت کو کوٹ کوٹ کر کے بھر دے۔ اے اللہ اپنے نبی کی محبت کو بھی ہمارے دلوں کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھر دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو بے راہ روی کا شکار ہیں، اے اللہ تو انہیں راہ راست کی ہدایت فرما۔ اے اللہ تو ہم سب کو سنت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ متبع سنت بنا دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اتباع سنت پر عمل کر، سنت کی اتباع کرتے ہوئے زندہ رکھ۔ اے اللہ جب خاتمہ ہو تو کلمہ توحید زبان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔